السلام علیکم احساس زندگی چینل کے محترم ناظرین، صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی رافع کی طبیعت سست تھی۔ ناشتہ بھی بددلی سے کیا اور اسکول جانے سے پہلے 10 دفعہ دل چاہا کہ کاش آج اسکول نہ جانا پڑے۔ جب اس خواہش کا اظہار گھر والوں کے سامنے کیا تو سب حیرانی سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آپا نے پوچھا۔ ضرور ٹھنڈ لگ گئی ہوگی رات میں، امی نے تبصرہ کیا۔ چونکہ امتحانات بہت قریب تھے اور رافع شروع سے ہی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں شامل رہا تھا، لہذا اس فرمائش کو پورا کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ رافع نے سارا دن اسکول میں آج کیسے گزارا یہ رافع ہی جانتا تھا۔ یہ سوال گھر کے تمام افراد کے ذہن میں آیا، یہاں تک کہ رکشہ رکنے کی آواز آئی اور رافع میاں مردہ چال چلتے گھر پہنچے۔ اسکول بیگ صوفے پر پھینکا اور جوتے ایک طرف۔ میں کل اسکول نہیں جاؤں گا، یہ اعلان انہوں نے گزشتہ 5-6 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔ یقینی طور پر اس خبر نما اعلان کے سنتے ہی تمام گھر کے افراد کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے رافع کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسکول میں آج کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ رنگ برنگے تبصرے تھے۔ سنی انسنی کرتے ہوئے رافع نے کمبل اوپر تان لیا اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ سمن آپی آگے بڑھی۔ وہ کیا سب گھر والے جانتے تھے کہ رافع انتہائی ذمہ دار، سنجیدہ اور سلجھو بچہ ہے۔ یہاں مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ سمن آپی نے رافع کے منہ سے کمبل ہٹایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کہیں بخار تو نہیں ہے میرے بھیا کو؟ رافع گم سم لیٹا رہا۔ پیٹ میں یا سر میں درد تو نہیں ہے؟ امی نے کچھ توقف سے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سر میں درد ہے نہ پیٹ میں، پھر بھی طبیعت خراب ہے، رافع نے آہستہ آواز سے کہا۔ رات کیا کھایا تھا؟ ہر شخص جو سوال سمجھ میں آ رہا تھا پوچھ رہا تھا۔ رات کو صرف چائے سے کیک رس لیے تھے، رافع نے بددلی سے بتایا۔ کہیں گرے تو نہیں جس کی وجہ سے چوٹ لگی ہو؟ سمن آپی نے رائے ظاہر کی۔ نہیں، میں تو کئی روز سے کہیں کھیلنے ہی نہیں گیا، رافع نے جواب دیا۔ پھر لازمی بات ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے، امی نے فکر مندی سے کہا اور اس کی طرف منہ کر کے آیات پڑھ کر پھونک ماری۔ قرآنی آیات کے دم سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ کمبل پرے پھینک کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ امی نے کچھ تسلی سے، کچھ فاتحانہ انداز سے سب کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہیں، دیکھا میرے دم کا کمال۔ کھانا کھانے کے بعد رافع نے اسکول بیگ نکالا۔ 20-25 منٹ میں سر حفیظ ٹیوشن کے لیے آنے والے تھے اور اس نے ابھی تک ہوم ورک تک نہیں کیا تھا۔ جو ہی اسکول بیگ کھولا، کاپی پر قلم سے لکھنا شروع کیا، پھر وہی مسئلہ۔ ڈھیٹ بن کے 2-4 منٹ تک تو اس نے کام کیا، مگر پھر وہی تکلیف۔ امی ادھر آئے۔ کیا ہوا رافع؟ سمن آپی نے پوچھا۔ میں ہوم ورک کرتا ہوں یا کچھ پڑھنے لگتا ہوں تو میری گردن کے پچھلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے، امی نے تجویز سے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں یا یہاں؟ وہ ہاتھ رکھتی جاتی اور پوچھتی جاتی کہ کہاں درد ہوا ہے۔ رافع درد سے کراہتا رہا، یہاں تک کہ امی کی انگلیاں دائیں بازو کے اوپر گدی تک جا پہنچی۔ ہاں یہی ہے، ہائے امی، وہ درد کی جگہ امی کی انگلیوں سے دبنے پر چیخا۔ امی نے زیتون کے تیل سے ہلکے ہاتھ سے مالش کی، گرم دودھ اور انڈا ابال کے دیا اور کمبل اڑا کر لٹا دیا۔
سر حفیظ ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئے اور واپس چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے حیرانی سے سوچا، پہلے تو کبھی رافع نے ایسا بہانہ نہیں کیا۔ الگ صبح رافع اٹھا، نماز ادا کی اور ہوم ورک مکمل کرنے بیٹھا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا اور کمرہ قدرے گرم تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب درد اتنا نہیں ہے۔ امی بھی فجر کی نماز و تلاوت کے بعد گرم دودھ لے آئیں اور اس کے پاس آ کر بآواز بلند کہنے لگی، اسکول جاتے ہوئے مفلر لپیٹ لینا گردن کے ارد گرد، کیونکہ ابھی ٹھنڈ ہے، ایسا نہ ہو بے دہانی میں اپنا اثر دکھا دے۔ رافع نے ہوم ورک پر دقت پورا کیا۔ ہاتھ کے انگوٹھے میں بھی درد ہو رہا ہے امی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسکول رکشہ آنے پر بیگ اٹھاتے اٹھاتے رافع نے امی کو بتایا، اللہ کرم کرے، ایک دو دن سے نئی تکلیف بتاتا ہے۔ اسکول سے واپسی پر ڈاکٹر عارفہ کے پاس لے جاؤں گی انشاءاللہ۔ امی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، اسکول سے واپسی پر آج وہی پرانا سین دہرایا ہے۔ میری کمر میں درد ہے، انگوٹھوں میں درد ہے، لکھنے کے لیے قلم پکڑا تو لکھا ہی نہیں گیا، قلم نیچے گر پڑا، استانی نے بھی بہت ڈانٹا، سیٹ پر بیٹھ کر صحیح طریقے سے لکھا نہیں گیا، اور اس طرح کی مزید شکایات رافع کی زبان پر تھی۔ امی نے ابو کا انتظار بھی نہ کیا اور رافع کو لے کر ڈاکٹر عارفہ کی کلینک جا پہنچی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ذرا رافع کو تو چیک کیجئے، کبھی ہاتھ میں، کبھی انگوٹھوں میں، کبھی انگلیوں میں، کبھی گردن میں اور کبھی کمر میں درد بتاتا ہے۔ مریض خود اپنا مرض بتائے گا۔ ڈاکٹر عارفہ نے نرمی سے کہا، بتاؤ بیٹا رافع، درد کب سے ہے؟ انہوں نے رافع کے سینے پہ اسٹیتھو اسکوپ لگایا، زبان نکالو، آنکھیں پوری اوپر نیچے کر کے دیکھی، ناخن کو زور سے دبایا، بھوک کیسی لگتی ہے؟ درد پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ آخری سوال انہوں نے تھرمامیٹر ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، 2-3 دن سے محسوس ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا درد نہیں ہوا تھا، رافع نے بتایا۔ باجی میری بات دھیان سے سنیں، ڈاکٹر عارفہ نے اب رافع کی امی کو مخاطب کیا۔ دور پار کے رشتے سے رافع کی امی ڈاکٹر عارفہ کی باجی بھی لگتی تھی اور بھابھی بھی۔ رافع کو نہ تو بخار ہے اور نہ کوئی جگر معدے کی تکلیف۔ ڈاکٹر صاحبہ پھر کیا ہے؟ اس کی امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ان کو کوئی اور ہی بیماری ہے، بڑے مطمئن انداز میں انہوں نے کہا۔ رافع ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ رافع ہر طرح سے فٹ اور صحت مند ہے، بس اس کو جو بیماری ہے وہ خود ساختہ ہے، اگر چاہیں تو ابھی 5 منٹ میں نجات پا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ امی نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ایسے کہ رافع میاں کے ہاتھ اور خاص طور پر انگوٹھوں کے مسلسل موبائل فون پر گیم کھیلنے اور میسیجنگ کرنے سے درد ٹھہر گیا ہے، اور نظروں کا مرکز چونکہ وہ اونچی اسکرین ہوتی ہے، لہذا مسلسل ایک ہی فلم دیکھتے رہنے سے اعصابی تکلیف بھی ہو گئی ہے۔ مجھے اس لیے اس کا علم ہے کہ سعد میرا بیٹا اس کا ہم جماعت اور دوست ہے، جب اس کے پاس جاؤ وہ طرح طرح کے میسیجز سناتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے، ممی رافع نے کیا اچھا میسج بھیجا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، بچوں کی کچی ناپختہ ہڈیاں جب مسلسل کئی گھنٹے حرکت میں رہیں گی تو یہ اثرات تو لازماً ظاہر ہوں گے۔ قلم پکڑنے کے لیے بھی ماہرین نفسیات 6 سال کی عمر کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے یہ زیادتی نہیں کہ اتنی سی عمر میں بچے گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلیں اور موبائل یوز کریں۔ انہوں نے اپنے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا، اور انگوٹھے یا اعصاب ہی نہیں، اس کی خطرناک شعاعیں کانوں اور دماغ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ وہ لوگ ہی جانتے ہیں جنہوں نے اس کے نقصانات کا خمیازہ بھگتا ہے۔ یہ ایک صرف ضرورت کی چیز ہے،
اب جب اس ضرورت کی چیز کو سامان تعیش بنا کر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو پھر 10 سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے چلنے کی نوبت ہی آ سکتی ہے۔ توبہ توبہ، خوف سے رافع نے جھرجھری لی۔ وہ آنکھوں پر موٹا چشمہ اور ہاتھ میں لاٹھی کا تصور کر کے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ نے آخری ضرب لگایا۔ یہ اشیاء صرف ضرورت کے لیے استعمال کرو تاکہ ذہن استعمال ہو۔ اگر بلا ناگا کئی گھنٹے استعمال کرو گے، کبھی گیم دیکھنے کے لیے، کبھی میسیجنگ کے لیے، تو یاد رکھو اپنے دیکھنے، سننے، پکڑنے کی صلاحیتیں بھی کھو بیٹھو گے۔ بولو منظور ہے؟ رافع نے تیزی سے انکار میں سر ہلایا اور خوش ہو کر ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ شاباش میرے بیٹے، کمپیوٹر اور اس قسم کی ہر سائنسی ایجادات صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، نہ کہ خود کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ فارمولہ یاد رکھو تاکہ لوگ تمہاری مثال دیں اور اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ ہے وہ بچہ جس پر موبائل اور نیٹ کا جادو بھی اثر نہ کر سکا۔ تو سنا آپ سب نے کہ موبائل، کمپیوٹر، گیمز، ٹی وی یا کچھ بھی ایسی سائنسی انوینشن ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس سے صرف فائدہ اٹھایا جائے، یہ نہ کہ اس کا بے جا ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ السلام علیکم احساس زندگی چینل کے محترم ناظرین، صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی رافع کی طبیعت سست تھی۔ ناشتہ بھی بدلی سے کیا اور اسکول جانے سے پہلے 10 دفعہ دل چاہا کہ کاش آج اسکول نہ جانا پڑے۔